السلام علیکم۔ ایک اور اسپیس بیسڈ ولاگ کے ساتھ ڈاکٹر شہلا آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ آج کے اس ولاگ میں مشاعرہ شامل ہے۔ ویسے تو یہ ایک اتفاقاً مشاعرہ ہی میں اس کو کہوں گی کہ میں جب صبح اٹھی تو یہ اسپیس چل رہی تھی اور میں اس میں شامل ہو گئی، اور اتنی خوبصورت شخصیات کو بیٹھے ہوئے جب دیکھا تو میں نے اسپیس کو ریکارڈ کر لیا، اور ریکارڈ کر کے تو یہ ولاگ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ آج 14 جنوری ہے، اور ڈاکٹر ساجد رحیم صاحب کی ایک کتاب کسی اور کا دکھ، یہ پچھلے سال آئی تھی اور اس کی آج اینیورسری ہے۔ اس اینیورسری کو منانے کے لیے ڈاکٹر عمر صاحب نے ایک اسپیس میں مشاعرے کا اہتمام کیا، جس میں نوشی گیلانی صاحبہ جو کہ آسٹریلیا میں رہتی ہیں، ان کو بلکہ صاحبہ صدارت بنایا، اور اس کتاب کے اوپر تبصرہ بھی کیا گیا۔ سب لوگوں نے اپنی شاعری بھی پیش کی اور ہم سب لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ تو پیش خدمت ہے آج کی اسپیس پہ بیسڈ ولاگ۔ آئی ہوپ کہ یو پیپل ول انجوائے اٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، یہ ساجد بھائی، مجھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے کتاب بھیجی تھی اپنی، بہت شکریہ، اس وقت میں ایک صحت کے مسائل سے گزر رہی تھی، مگر میں نے ایک رائٹ اپ شروع کیا تھا، ایک مضمون سا لکھنا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ آج میں تلاش کر لوں، لیکن نہیں مل سکا۔ جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ آپ کی شاعری بہت کم ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں یہاں مرد اور عورت کو الگ الگ، مرد شاعری میں یا ادب میں الگ خانوں میں بانٹنے کے تو بالکل قائل نہیں ہوں، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں مطلب ہوتا بھی نہیں ہے۔ شاعر شاعر ہی ہوتا ہے، وہ اپنی صنف کے تجربے تو بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کی حساسیت ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ آپ کی جو یہ کتاب میرے پاس آئی، اور میں نے جب اسے پہلی بار پڑھا تو پہلا جو ایک تاثر بنا کہ اس معاشرے میں جس میں مرد ایک پہچانی گئی شہرت یافتہ عورت کا بھی نام لیتے ہوئے گریز کر جاتا ہے، یا اسے شرما جاتا ہے، یا وہ اسے ریکگنائز کرتے ہوئے اسے 100 طرح کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ شاعر ہے نہیں ہے، یہ ہے تو اچھی نہیں، مطلب مرد شاعر منظر پر آئے تو تلاش نہیں کیا جاتا کہ یہ کہاں سے لکھوا کر آیا ہوگا، لیکن عورت، ہم جس دور میں تھے، اب تو خیر وقت بہت بدل گیا، تو پہلے یہ آس پاس دیکھا جاتا تھا کہ نہیں، یہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو عورت کو تخلیق کے لیے منتخب کر سکتے ہیں، لیکن معاشرہ جو ہے وہ اسے ہمیشہ ایک مشکوک سے دائرے میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کی شاعری میں میں نے دیکھا ہے کہ عورت پر بیتا ہوا دکھ آپ بڑے قرینے سے بیان کرتے ہیں، تو اس کی میرا شعبہ ہے نفسیاتی تنقید، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے سائیکیٹرسٹ کے ہوتے ہوئے میں وہ اس پہ تو نہیں جاؤں گی، لیکن آپ خود بتائیں کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہم آپ ہی، ایک تو آپ نے کیا ہی خوبصورت بات کی کہ اللہ میاں نے تو عورت کو تخلیق کا حق بھی دیا اور ہنر بھی دیا، اور اسی کی وساطت سے باقی ساری دنیا بھی چلائی ہے۔ مرد عورت کو یہ حق دیتے ہوئے جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی ہچکچاہٹ میں ہمیشہ مبتلا رہ رہا ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت بات سیکھنے کو ملی، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں۔ اور بلا شبہ میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے اس بات پر دوبارہ سے کہوں گا کہ کیا خوبصورت بات کی۔ بہت نواز۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس کی میں چونکہ ذاتی طور پر وہ ہماری ایک تو ایز اے ڈاکٹر بھی ہماری، جیسے بھی آپ شاعر کے حساب سے بات کر رہے تھے، تو ایز اے ڈاکٹر بھی کم از کم مجھے جو استاد ملے، انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر ہمارے دماغوں میں ایک طرح سے بٹھا دی تھی، ڈرل کر دی تھی کہ ڈاکٹر کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، اور ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ جو اضافی لفظ ہوتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے، اور یہ جو مسیحائی والا کام ہے، یہ بھی کسی تخصیص کے بغیر ہی ہوتا ہے، اور اس میں جتنا زیادہ آپ
باقی اپنے تمام قسم کے بایسز سے دور رہتے ہیں، چاہے وہ مذہب کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کاسٹ کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ سوشل سٹیٹس کا کیوں نہ ہو۔ تو شاید یہ اس ٹریننگ کا بھی حصہ تھا۔ اور پھر دن ایک جو جس معاشرے میں ہم پلے بڑے ہیں، وہاں پر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ استحصال کا شکار بھی جو جو ایک خاص طبقہ ہو رہا ہوتا ہے یا جنس ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے پاس میرا دن بھر زیادہ تر واسطہ بھی انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں سائیکیٹری کی ٹریننگ میں آیا تھا 2005 میں، تو میرے جو مینٹور تھے، انہوں نے مجھے اس وقت یہ کہا تھا کہ نفسیات بھی آپ کو اگر سکھائیں گی تو وہ خواتین یا عورت سکھائے گی۔ تو مجھے یاد ہے کہ 3 سال تک انہوں نے مجھے فیمیل وارڈ کا جو انچارج تھا وہ مجھے بنائے رکھا تھا، کہ اگر تو آپ اچھے نفسیات دان بھی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ یہاں سے آپ سیکھیں گے کہ سٹیلٹیز کیا ہوتی ہیں، سینسٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں، کہاں کون سے کمپرومائزز کیسے آتے ہیں، کون سی چیز کو ایڈجسٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ جو میں نے ابھی ایک نئی غزل لکھی تھی، افضل بھائی وغیرہ نے سنی ہوئی ہے، کہ مجھ سے بچھڑتے وقت وہ بس اتنا کہہ سکی، دیکھو ہماری خیر ہے ماں باپ خوش رہیں۔ تو یہ بھی اسی دن کوئی کلینک میں ایسی کوئی بات ہوئی تھی، اور وہ میرے سامنے تو وہ لڑکی جو تھی وہ ظاہر ہے بہت ولنریبل، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے یہ اس کا فکرہ تھا کہ میں نے پھر مطلب آپ مجھے بتائیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کیا آپشن تھی اس کو یہ کہنے کے علاوہ، تھنگز لائک دیٹ۔ تو وہ جب آپ پورا دن ایبزارب بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک ایمپیتھائز بھی انہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے اسی مشاہدے اور اسی تجربے کی وجہ سے وہ پھر جب شعر میں کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس میں آپ جیسے سینئرز اگر کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ رنگ آتا ہے، تو میں اس کو بھی کمپلیمنٹ سمجھوں گا اور شکر گزار ہوں گا اللہ میاں کا بھی کہ میں اچھا نے اس نے یہ۔ بہت احتیاط سے میں بات کری تھی کہ یہ بات آپ کو مثلا ناگوار نہ لگے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں کہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ وہ دکھ سہتے ہیں۔ بالخصوص ارشد شریف کے لیے بھی آپ نے بہت سے شعر کہے یا ان سے منسوب کیے، پہلے کے لکھے ہوں شاید یا شاید ابھی تازہ ہوں، تو وہ اس میں بھی دیکھا کہ وہ ہر دکھ کو خود پر سہنا اور پھر اس کا بیان کرنا، اور بالخصوص یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر دیوانیں تخلیقی کیفیت میں یا تخلیقی وہ جو ایک میں تو کہا کرتی ہوں کہ جب ہم اپنے تخلیقی حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر تخصیص نہ ہو کہ کون سا دکھ جو ہے وہ ہمیں اسے اپنانا ہے اور کس دکھ کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے، تو آپ کے یہاں یہ ایک اعلیٰ ظرفی موجود ہے، میں سمجھتی ہوں تخلیقی اعلیٰ ظرفی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بہت میں خوب بات میں کی آپ نے۔ ارشد بھائی پہ بات کرتا ہوں، لیکن پہلے افضل بھائی کا ہینڈ افضل ریزڈ ہے۔ بھائی جو بات ہو رہی تھی، میں نے جان بوجھ کر یہ بات نہیں کی، یہ نفسیات والی جو حوالہ ہے ساری رحیم صاحب کا، کہ یہ کیونکہ ماہر نفسیات ہیں اور دن بھر انہیں کیسز کا سامنا رہتا ہے تو وہاں سے شاعری کشید ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اعتراف ڈاکٹر ساجد صاحب بھی، یہ نہیں میں آپ کو بتاؤں، صرف ان واقعات کو کا مشاہدہ کر کے اور اسے شعروں میں پرو رہے ہیں تو یہ پھر اسٹیٹمنٹل شاعری ہوتی ہے ان کی، ایسا نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے مشاہدے کے حوالے سے، انہوں نے میری شاعری پر جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ شاعر جو ہے وہ ایک جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ اس سے مثال دی جا سکتی ہے کہ وہ سارا دن پھرتی ہے، اڑتی ہے، کبھی کسی پھول پر بیٹھتی ہے، کبھی گلاب پر بیٹھ گئی، کبھی موتیے پر بیٹھ گئی، کبھی کسی درخت پر بیٹھ گئی، اور مختلف جگہوں سے وہ رس کشید کرتی ہے، اور اس کے بعد شام کو وہ آ کے ڈراپ آف ہنی، شہد کا قطرہ جو ہے اس کو وہ پروڈیوس کرتی ہے۔ تو اس شہد کے قطرے کو اگر چکھا جائے تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ سارا دن کس کس پھول پہ اور کس کس پودے پر بیٹھ کے آئی ہے۔
وہ ایک پروڈکشن ایسی ہوتی ہے جو اس میں یہ ڈسٹنگوش آپ نہیں کر سکتے، اور یہی ایک کامیاب تخلیق کار کی نشانی ہے۔ اور ساجد رحیم صاحب اس ڈیفینیشن پر جو ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے کی اس پر پورا اترتے ہیں۔ مشاہدات بے شک ہم بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، اور بھی ماہر نفسیات ایسے ہوں گے جو شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن ان مشاہدات کو بسر کرنا سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بسر نہیں کریں گے، اس مشاہدے کو ایز اٹ از اپنی شاعری میں لانے کی کوشش کریں گے، تو آپ سٹیٹمنٹ کی طرف نکل جائیں گے۔ لیکن ساجد صاحب کا کمال یہ ہے کہ جو ان کا مشاہدہ ہے اس کو پورے طریقے سے اس کیفیت کو بسر کرتے ہیں، اور وہ ان کی ذاتی واردات بن جاتی ہے۔ اور تخلیق کار کی جب کوئی تجربہ یا مشاہدہ جو ہے وہ ان کی ذاتی واردات کے قریب پہنچ جائے، تو اس کے لہجے میں اعتماد بھی ہوتا ہے، اس کے شعر میں جان بھی ہوتی ہے۔ اور ساجد صاحب کبھی کاغذ کے اوپر کچے مشاہدے کو نہیں اتارتے، بلکہ اس کو مکمل پکنے دیتے ہیں، اسے اپنا بسر کرتے ہیں، اسے ایک قسم کا ذاتی واردات بنا کے پھر جب شعر کہتے ہیں تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب انہوں نے یہ بات کہیں سنی ہوگی اور جناب ان سے کسی پیشنٹ نے کی ہوگی یا یہ فلاں۔ تو اسی وجہ سے میں نے ایڈیمس کے حوالے دیے، محاوراتی زبان کا حوالہ دیا، ابھی انہوں نے جو مصرع پڑھا کہ دیکھو ہمارے اب آپ خوش رہیں، تو یہ ہمارا روزمرہ کا سننے کا ایک وہ ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں، یہ جملے فلموں میں بھی سن لیتے ہیں، ویسے بھی سنتے ہیں، لیکن اس کو شعر بنانے کا خیال، اور شعر بھی ایسا بنانا کہ وہ آپ کی ذاتی واردات محسوس ہو، یہ ایک تخلیق کار کا ہی کمال ہے۔ تو میں اس بات پر بھی جی ساجد رحیم صاحب کو بہت شکریہ۔ جی افضل بھائی نے اچھی بات کی کہ اسٹیٹمنٹ کی ایکچولی اسٹیٹمنٹ کی شاعری، یہاں رہ کر میں معذرت چاہتی ہوں، ہماری وہ انگریزی اور اردو اکٹھی رل مل سی گئی ہیں سمجھ، کہ دراصل اسٹیٹمنٹ کی شاعری اس وقت بنتی ہے جب آپ کسی کے دکھ کو تصرف میں لا کر اپنا اعلان نامہ لکھتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کے دکھ کو، کیونکہ یہ کتاب کا نام بھی وہی ہے، کہ کسی کے دکھ کو سہ کر اور اس کا لہو اور اس کے آنسوں اور لہو کی آمیزش کو اپنے اوپر برستا ہوا یا اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ اسٹیٹمنٹ کی شاعری نہیں ہوتی، پھر وہ ایک منفرد لہجہ اس سے نکلتا ہے۔ اور جو میں سمجھتی ہوں کہ شاعر کی ذمہ داری بھی ہے، اس کی معاشرتی ذمہ داری ہے، کیونکہ کوئی بھی تخلیق اگر وہ اپنے معاشرے سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ خوبصورت تو ہو سکتی ہے وہ، لیکن اس کی افادیت کا پہلو کم ہو جاتا ہے۔ جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ لوگ تھے، پرانی بات ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ اس میں مقصدیت کا پہلو ہے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ساجد بھائی سوچ سمجھ کے یہ سب کچھ نہیں کرتے، کیونکہ مجھے جو ان کی شاعری میں ایک پہلو نظر آیا کہ وہ بے جا ستائش اور آرائش کے چکر میں نہیں ہے، وہ اپنے شعر کو جیسے اترتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا تخلیقی عمل کیا ہوگا، لیکن یوں لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ شعر مصرے جیسے اترے ہیں وہ تھوڑی بہت اس میں رد و بدل کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ جو آمد کا ایک حسن ہوتا ہے نا، اور اس میں ایک سہل کی خوبصورتی، ہم کیا کرتے ہیں کہ شعر کا مقصد تو یہی ہے نا کہ دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے۔ وہ جو درمیان میں جب وہ لفظوں کی ایک کیا کہوں کہ قطع گریز جو ہے، وہ شاعری کی لطافت اور اس کے حسن اور اس کے رنگوں کو کبھی کبھی متاثر بھی کر جاتی ہے، اور کبھی بہت بڑی تخلیق بھی بن جاتی ہے۔ اس کو کوئی حد نہیں، ادب میں کوئی حتمی فیصلہ تو ویسے ہی نہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ امجد نے بہت اچھی کتاب لکھی تھی ادب اور فیصلے، اس میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ادب میں کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوتا، مگر مجھے ساجد بھائی کا یہ لگا کہ وہ بے نیاز ہیں، کہ ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے کہ بیٹھ کے اسے لفظوں کی ایک پوری چادر اڑا دی جائے، جو معنی جن لفظوں کو خود منتخب کر کے آ رہے ہیں ان کی بے ساختگی متاثر ہوتی نہیں، محسوس ہوتی۔ نوشیہ بھی بہت بہت خوبصورت بات آپ کی بھی اور افضل بھائی کی بھی، بہت ہی
مدلل انداز میں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا. جس طرح انہوں نے مثال دی کہ جو شہد کا ایک قطرہ بنانے کے لیے پورا دن اس کو پھولوں پر جانا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں سے اس نے وہ اخذ کیا. اسی طرح آپ کی جو جتنی بات تھی آپ کی بھی بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس کو پورا ایکسپلین کیا. اور یہی بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ کتنے آرام سے اور کتنے خوبصورت طریقے سے کی بات کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا. وہ محسن یہاں موجود ہیں. پہلے نمبر پہ تو نوشی آپا اور پھر ڈاکٹر ساجد. نوشی آپا میرا مینٹور تھی. لکھتے ہوئے محبت ادب شمار کرنا پہلی کتاب تھی جس کو میں نے اپنی پاکٹ منی سے خریدا تھا. ارے بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ڈاکٹر ساجد میرے وہ محسن ہیں جنہوں نے مجھے سوشل میڈیا سے مشاعرے کی دنیا میں انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ بھی میرے لیے ایک ڈریم کم ٹرو مومنٹ تھا. تو ڈاکٹر ساجد کی شاعری کے حوالے سے بات تو ہو رہی ہے، لیکن اس پہلو پہ کم بات ہوئی، بلکہ ہوئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر ساجد اپنے نئے آنے والے جونیئرز کا بھی ہاتھ پکڑ کے ان کو ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اس معاشرے میں اب بہت ہی ایک ریئر سینٹیمنٹ ہے. اب تو لوگ ٹانگیں کھینچنے پہ صبح شام مصروف ہیں، لیکن میں خوش نصیب ہوں، خوش بخت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ ڈاکٹر ساجد جیسے لوگ میرے ارد گرد موجود ہیں جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے جو ہے وہ اس باقاعدہ دنیا میں جو ہے متعارف کرایا. تو اس وجہ سے میں پھر خاموش تھا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. نوشی آپا کی تو خاص خوبی ہے کہ ان کو سننا بہت سودنگ لگتا ہے، بہت سودنگ لگتا ہے. اور مطلب ایک نرو پہ ایک کامنگ سا افیکٹ آتا ہے، تو میں پھر اس کا مزہ لے رہا تھا. مجھے سننے میں ہی بہت اچھا لگ رہا تھا. اب آپ شعر بھی سنا دیں ہمیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اچھا میں یہی کہنے والا تھا کہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، اور علی ذرا سنا دو شعر تاکہ دنیا کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ میں نے تمہیں کیوں مشاعرے میں لے کے گیا تھا. آپ سب کی اجازت سے کہ مطلب عرض ہے کہ روٹی کے روزگار کے جھنجٹ رہے ہیں بس. روٹی کے روزگار کے جھنجٹ رہے ہیں بس، اب خواب ذمہ داریوں میں بٹ رہے ہیں بس. بہت شکریہ. تیرے بغیر زندگی اب زندگی نہیں، ہفتے مہینے سال ہیں جو کٹ رہے ہیں بس. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. بہت اچھا، بہت شکریہ. بہت اچھا. آئے گا امتحان میں مضمون عشق پر، مطلب کہ یار لوگ تجھے رٹ رہے ہیں بس. کیا بات ہے، کیا بات. بہت شکریہ. کہ آئے گا امتحان میں مضمون بڑی عشق مشکل پر. حالانکہ قافیہ اس کا میرے دیف کی بڑی مشکل ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کہ آئے گا امتحان میں مضمون عشق پر، مطلب کہ یار لوگ تجھے رٹ رہے ہیں بس. اور مقصد ہے کہ سائے بھی جا چکے ہیں بڑی دور جسم سے، سائے بھی جا چکے ہیں بڑی دور جسم سے، مشکل پڑی تو دوست پرے ہٹ رہے ہیں بس. بہت شکریہ. روٹی کے روزگار کے جھنجٹ رہے ہیں بس، اب خواب ذمہ داریوں میں بٹ رہے ہیں بس. سب سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت، بہت شکریہ. بہت شکریہ علی. خوبصورت غزل. نعیم بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نعیم بھائی اب آپ کو میں اسپیکر دے رہا ہوں، آپ کچھ کہیے تاکہ اس کے بعد پھر ہم اپنا مشاعرہ جو ہے نا اس کو کنٹینیو کریں. مجھے آپ بے شک جلدی پڑھا لیں کیونکہ اس سے بندہ کم عمر لگتا ہے. جی لیکن وہ اسی لیے اس نے آپ کو صدارت پہ بٹھا دیا تاکہ مجھے تو عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. نہیں زرار صاحب کو میں اپنی صدارت جو ہے نا آپ کی اجازت سے ان پہ منتقل کروں تاکہ میں ایک عام شہری کی طرح لطف لے سکوں. دیکھیں آپ ہی لگتا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ چکی ہیں، کرسی کوئی نہیں چھوڑتا یہاں پر. کوئی بات نہیں. اچھا ویسے صدر والی کرسی پہ بھی نہیں بھائی نے کچھ لکھ دینا ہے آج. وہاں سے کافی خاموشی چلتی آ رہی ہے، تو صدارت والی کرسی چھوڑی جا سکتی ہے. عظما والی مشکل ہوئی ہے، چاہے وہ ادھر والی عظما ہو چاہے وہ ادھر والی عظما ہو. چلے بس کچھ اشعار سناتا ہوں، اس کے بعد ہم
آگے بڑھتے ہیں اور چلیں گے سنا دیتا ہوں کہ لمس اپنی دلیل دیتے ہیں، واہ لمس اپنی دلیل دیتے ہیں، ورنہ بوسے بھی نیل دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 لمس واہ اپنی دلیل دیتے ہیں، ورنہ بوسے بھی نیل دیتے ہیں۔ باندھ رکھنے کے ہم نہیں قائل، باندھ رکھنے کے ہم نہیں قائل، ہم محبت میں ڈھیل دیتے ہیں۔ جھیل ارے واہ 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 کیا بات، بہت 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 اور یہ شعر ڈاکٹر ساجد کی نظر کے تجھ سے درکار تھی مسیحائی، تجھ سے درکار تھی مسیحائی، مشورے تو وکیل دیتے ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، واہ بہت اچھے، بہت بہت اچھے۔ تجھ سے درکار تھی مسیحائی، مشورے تو وکیل دیتے ہیں۔ اور ایک شعر کے ساتھ اجازت لوں گا کہ نرم اتنا نہ بن زمانے میں، نرم اتنا نہ بن زمانے میں، لوگ ناخن سے چھیل دیتے ہیں۔ واہ 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 بہت اچھے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ۔ اور تجھ سے درکار تھی مسیحائی، مشورے تو وکیل دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آگے۔ ناہید صاحبہ آپ کی طرف چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ چلے میں آپ سب کی اجازت سے ایک غزل کی کچھ اشعار پیش کرتی ہوں کہ کس تماشے کا تمنائی ہے کیا چاہتا ہے، ہاں کس تماشے کا تمنائی ہے کیا چاہتا ہے، دل جو موجود و میسر کے سوا چاہتا ہے، واہ واہ، دل جو موجود و میسر کے سوا چاہتا ہے، وقت رکتا بھی نہیں اور گزرتا بھی نہیں، ہاں وقت رکتا بھی نہیں اور گزرتا بھی نہیں، کیسا نقصان پہ نقصان ہوا چاہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ کیسا نقصان پہ نقصان ہوا چاہتا ہے، واہ واہ صبر کر حوصلہ رکھ ہاتھ نہ دستک سے کھینچ، ساتواں در ہے یہ تا دیر صدا چاہتا ہے۔ ارے واہ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ صبر کر حوصلہ رکھ ہاتھ نہ دستک سے کھینچ، ساتواں در ہے یہ تا دیر صدا چاہتا ہے، دل کی تقصیر اگر ہے تو فقط ہے اتنی، دل کی تقصیر اگر ہے تو فقط ہے اتنی، یہ بیک وقت سکوت اور صدا چاہتا ہے، یہ بیک واہ وقت واہ واہ، سکوت اور بہت شکریہ صدا چاہتا ہے، گونجتی رہتی ہے یہ کیسی صدا حافظے میں، گونجتی رہتی ہے یہ کیسی صدا حافظے میں، کیسا احساس ہے جو مجھ میں بسا چاہتا ہے، کیا کیسا کہنے۔ احساس ہے جو مجھ میں بسا چاہتا ہے، ایک ترتیب سے دن رات رکھے تھے جس میں، ایک ترتیب سے دن رات رکھے تھے جس میں، وہ سفر بن تیرے آغاز ہوا چاہتا ہے، ایک کیا کہنے، ترتیب کیا سے، کہنے، دوبارہ پڑھیے۔ بہت شکریہ، ایک ترتیب سے دن رات رکھے تھے جس میں، وہ سفر بن تیرے آغاز ہوا چاہتا ہے، واہ واہ اور مگتا ہے کہ دست بردار بھی ہو جاتے ہیں خواہش سے تیری، دست بردار بھی ہو جاتے ہیں خواہش سے تیری، جانے ناہید بتا اور تو کیا چاہتا ہے، ارے واہ 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 واہ، ہاں بہت واہ، بہت شکریہ، بہت دست بردار بھی ہو جاتے ہیں خواہش سے تیری، جانے ناہید بتا اور تو کیا چاہتا ہے، جانے ناہید کس بتا اور تماشے، تو کیا چاہتا ہے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت غزل ناہید صاحبہ آپ کی۔ بھائی آپ کی نظر 2-3 شعر ہیں تازہ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی بتاؤ۔ جی 3 شعر ہیں، وہ ہیں کہ مشکل ہے اپنی سوچ میں ہے جان لاؤں میں، ہاں مشکل ہے ہاں، اپنی مشکل سوچ ہے میں اپنی سوچ میں ہے جان لاؤں میں،
कैसे तेरे बदन की तरफ ध्यान लाऊं मैं। वाह, बहुत शुक्रिया। मुश्किल है अपनी सोच में है जान लाऊं मैं, कैसे तेरे बदन की तरफ ध्यान लाऊं मैं। तू पहला हम रकाब है मेरा ना आखिरी, तू पहला हम रकाब है मेरा ना आखिरी, फिर भी है तेरा हुक्म तो सामान लाऊं मैं। वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, आला, क्या क्या बात है। अच्छा शेर है अफजल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तू पहला हम रकाब है मेरा ना आखिरी, फिर भी है तेरा हुक्म तो सामान लाऊं मैं। और लब पर है जो पयाम वो लब ही करें वसूल, लब लब पर पर है है जो जो पैगाम। पयाम वो लब ही करें वसूल, मुंह के करीब लाऊं तो क्यों कान लाऊं मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। लब पर है जो पयाम वो लब ही करें वसूल, मुंह के करीब लाऊं तो क्यों कान लाऊं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई, आपने जो है ना एपिटाइजर दिया, आपने हमें खाना नहीं दिया। लेकिन चलें, कोई नहीं, इंशाल्लाह हम आपसे फिर सुनेंगे। लेकिन हम नईम भाई से मैं पहले सुनना चाह रहे हैं। नईम भाई, मेरी आवाज तो सुन लो, आवाज तो सुन लें कम से कम। जी जी जी। आ रही है, आ रही है। जी हाँ जी। बिल्कुल आ रही है नईम भाई, आप कहें। अच्छा 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 जी, सबको सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी जो है ना ये यहाँ पे सीनियर मौजूद हैं, मुझसे काफ़ी सीनियर लोग, मसलन डॉक्टर साजिद हो गए, मेरा नाम नहीं लेना, अफजल, टीम का नहीं हाँ नाम लेते, वो मेरा मैं नाम। नहीं लेता, फिक्र नहीं करें, फिक्र नहीं करें। मैंने कहा पहले ही कुछ करो, बाद में तो कुछ ये हो ही ब- नहीं सकता। अच्छा, तो ये मतलब है, देखे ना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं देर से पहुंचा, ये तो मुझे तो लग रहा है चल चला हुआ है अभी, यानी कि खत्म होने के करीब है ये महफिल। अच्छा, हमारे तो साथ कर्नल अकबर भी हैं, उन्होंने कमेंट छोड़ा है लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहे, तो अच्छा, वो भी बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मगर चलें, नहीं सब आप अपनी बात जारी रखें, हाँ, माजरत इंटरप्ट नहीं की। नहीं ठीक है। तो ये एक तो आपने, यानी सबसे बड़ा कमाल उम्र ये है कि मुझे समझ आ गई है ये इस टाइम पे जो मुशायरा ये हुआ, या शेरी नशिस्त, मतलब डॉक्टर साजिद को ले आना और उसमें नौशी गिलानी का बैठा होना, ये एक बड़ी खास बात है। अच्छा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, किसी ने नहीं बुलाया। उमर ने भी नहीं मुझे मैसेज किया कि चलो, या साजिद भाई ने कि भाई एक महफिल हो गई है और उसमें अफजल खान बैठे हुए हैं, नौशी बैठी हुई हैं, तो नईम भाई अपना इनबॉक्स तो चेक करें, मैं, हैं, अच्छा, हाँ नहीं जी, अभी अभी मैंने किया अपना होगा। डीएम मैंने भी चेक करें। मैसेज नहीं देखा। नहीं 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 नहीं, असल मैंने में बहुत नहीं, पहले कर दिया था। मैं तो अच्छा, नौशी, मैं वैसे ही नहीं भाई की सपोर्ट करता हूँ आजकल। भाई जिसके पास भी कुर्सी होती है वो ज्यादा कौन बोलता भी देता है? खुद है और सुनता भी नहीं है। लाइव ट्रांसमिशन में देखा है हमने, वो किसी को सुनने अफसर भी नहीं देता। अजहर भाई भी अफसर नीचे आए हैं, वो भी सेकंड करेंगे हमें इस बात को। अफसर सस्ती में हुई है ये, यानी तेजी कोई प्लान नहीं थी, अचानक हुई है, दिल चाह के हाँ, नहीं नहीं, खिताब की बड़ा अच्छा है, बात है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मैं तो वैसे इजहार तफन्नुन के लिए कह रहा था कि मैंने देखा कि नौशी जो उनकी डीपी है ना, उसके इर्द गिर्द ब्लू लाइन लगी हुई थी। मैं क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये किसी उसमें हो, स्पेस में बैठी हुई हो, तो आपको पता वो है ना, देख, मैं हाँ स्पेस जरा घबराती हूँ। हाँ, तो एक तो ये बड़ी कमाल बात हुई कि नौशी मौजूद हैं, और अभी मुझे पता चला कि वो कुर्सी सदारत पे उन्हें आपने बिठाया है, तो एक लिहाज से दुरुस्त भी है कि यानी सीनियरिटी शायरी में कम अज कम वो माननी चाहिए। नौशी जो है वो माशाल्लाह हमारा असासा है पाकिस्तान का, बल्कि क्या बड़े सगीर पाक व हिंद का, मैं हमेशा कहता हूँ हमारा असासा है। इस लिहाज से मोहब्बत तो है। ठीक है, लेकिन बतौर खातून आपने बिठा के थोड़ी सी ज्यादती की है। अच्छी कोई कर बात दी है नहीं, ना। कोई बात नहीं। हैं? तो अच्छा, और ये दूसरी बात, जो ये जो मौजू है किसी और का दुख, अच्छा इसमें आप बेशक पूछ लीजिए, मुझे बतौर खास बिल्कुल भी दावत नहीं दी गई थी। इनकी जो
تقریب رونمائی تھی اس کتاب کی خاص طور پہ، تو اس میں از خود بن بلایا مہمان نہیں ہوتا وہ. دیر سے آئے ہیں، انہوں نے شروع میں آپ کا ذکر کیا. اچھا نہیں بھائی، آپ نے وہ موٹو لیا تھا. ہاں بالکل بالکل، سو موٹو لیا تھا. اب یہ آج کل یعنی ابھی میرا غصہ نکلا نہیں ہے، لہذا آپ اس کو رہنے دیجئے، یہ مشاعرہ تحریک میں بدل جائے گا. تو وہ میں اپنے غصے کو ابھی قابو کر رہا ہوں، کیونکہ یہ محفل اور طرز کی ہے نہیں ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی آپ کو کہ اس موقع پہ اتنی سی اس میں آپ نے یہ کونا نکال لیا ہے، اور اس میں آپ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. خدا کے واسطے کچھ تھوڑی بہت محفل کہیں تھوڑا بہت کرتے رہا کریں، اور دن میں کر لیا کریں تاکہ نوشی شامل ہو سکے. اصل میں نا میرا یہ بہت بڑا، میرے میاں جو ہے نا وہ بہت صبح کام کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں. حالانکہ میں جاگتی رہتی ہوں، میں تو پاکستان کے ساتھ ہی سوتی جاگتی ہوں، مگر وہ مجھے ایک ہوتا ہے اگر دن میں ہو جائے تو میں اویلیبل رہ سکتی ہوں کسی بھی وقت. ویسے تو وہ افضل بھائی جو کہہ رہے تھے نا کہ سننا تو ہمیں ساجد بھائی کو چاہیے زیادہ سے زیادہ، لیکن میں بغیر وقت ضائع کیے اگر مجھے کہا گیا ہے تو میں دو تین اشعار جو مجھے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں ایک غزل کے. میں شدت بحران سے نکلوں تو کہوں کچھ، واہ، میں شدت بحران سے نکلوں تو کہوں کچھ، اس جسم پریشان سے نکلوں تو کہوں کچھ. کیا بات واہ واہ. اور کیسے ہو بیاں شام غریباں کی حکایت، کیسے ہو بیاں شام غریباں کی حکایت، کم ظرفی دامان سے نکلوں تو کہوں کچھ. کیا کہنے، کیا کہنے. بڑی نوازش. کیسے ہو بیاں شام غریباں کی حکایت، کم ظرفی دامان سے نکلوں تو کہوں کچھ. اور احباب میرے اچھے دنوں میں تھے میرے ساتھ، احباب میرے اچھے دنوں میں تھے میرے ساتھ، اتنے بڑے احسان سے نکلوں تو کہوں کچھ. واہ کیا کیا بات. اچھی بات. اور احباب میرے اچھے دنوں میں تھے میرے ساتھ، اتنے بڑے احسان سے نکلوں تو کہوں کچھ. اور وہ شخص ہے یا شہر طلسمات محبت، کیا وہ بات ہے. وہ شخص ہے یا شہر طلسمات محبت، میں اس کے پرستان سے نکلوں تو کہوں کچھ. کیا کہنے. بہت بہت ہی اعلیٰ. پہلا خوب ہے. وہ شخص ہے یا شہر طلسمات محبت، میں اس کے پرستان سے نکلوں تو کہوں کچھ. اور آخری شعر دیتا ہے مراسم کی وضاحت وہ شب و روز، دیتا ہے دیتا ہے مراسم کی وضاحت وہ شب و روز، میں لذت بہتان سے نکلوں تو کہوں کچھ. ارے واہ 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 واہ. بڑی نوازش. دیتا ہے مراسم کی وضاحت وہ شب و روز، میں لذت بہتان سے نکلوں تو کہوں کچھ. اور اس جسم پریشان سے نکلوں تو کہوں کچھ. بہت شکریہ جی، بہت نوازش. بھائی کیا کہنے، بہت ہی اعلیٰ. اور بہت ہی مبارکباد کہ آپ لوگوں نے کتنی خوبصورت محفل سجائی. اور اب دیکھیے اب کیسے کیسے لوگ آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل رہا ہے. مجھے پہلے پتا ہوتا تو یہ بڑی کر لیتے محفل. ابھی اظہر صدیق ہم بھی نے آ گئے. اعلان نہیں کیا جی، میں نے دیکھا جیسے ہاں ہم نیم صاحب وہ جو ہمارا طے ہے وہ ہم 2-3 دن میں کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ہاں اعلان ہاں کریں گے پہلے تاکہ لوگ اپنے وقت کو اس کے مطابق نہیں وہ بتائیے گا نا، پہلے مشورہ کر لیں گے. آپ نے جیسے بتایا نا وہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اور یہ بڑی وقت کی ضرورت ہے. ابھی اس کو جلد از جلد کریں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ.
اچھا، یہ ہمیں عمر جوائن بھائی کیا ہے اظہر صدیق بھائی نے. اظہر صاحب آپ کو ویلکم اسپیکر پینل پہ بھی. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ سیاست کے اور اس عدالتی ماحول سے نکل کر آپ ایک شاعری کی سپیس میں آئے. ہم آگے بڑھتے ہیں. نوشی آپ ہی جی فیصلہ آپ پر ہے. آپ پہلے سنانا چاہیں گے کہ ہم ڈاکٹر ساجد رحیم سے سنیں پہلے؟ نہیں جی، میں پہلے سنانا چاہوں گی پھر انہیں سنتے ہیں تاکہ صاحب کتاب کی شاعری پر بات اسی لطف میں بات کر یہ سکیں. سہولت صرف آپ کو اس لیے دی، بے شک آپ کرسی صدارت پہ ہیں، لیکن چونکہ آپ کا مجھے میسج آ گیا تھا کہ آپ کو جانا ہے، تو اس لیے پھر میں نے آپ کو یہ آپشن دے دیا. اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ حکم کریں گے ویسا ہوگا. جی میں سنا. مزاروں پر محبت جاودانی سن رہے تھے، مزاروں واہ واہ پر محبت جاودانی سن رہے تھے، کبوتر کہہ رہے تھے ہم کہانی سن رہے تھے. واہ 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 واہ، کیا واہ کہنے. واہ سبحان واہ. مز- کیا کہنے. مزاروں پر محبت جاودانی سن رہے تھے، کبوتر کہہ رہے تھے ہم کہانی سن رہے تھے. میری گڑیا تیرے جگنوں ہماری ماؤں کے غم، میری گڑیا تیرے جگنوں ہماری ماؤں کے غم، ہم ایک دوجے سے بچپن کی کہانی سن رہے تھے. واہ 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 کیا کہنے، کیا بہت واہ کہنے. واہ واہ. واہ. میری گڑیا تیرے جگنوں ہماری ماؤں کے غم، ہم واہ ایک دوجے سے بچپن کی کہانی سن رہے تھے. سن رہے تھے. واہ. کبھی صحرا کے سینے پر، کبھی صحرا کے سینے سے گزرتا ہے تو کیسے، کبھی صحرا کے سینے سے گزرتا ہے تو کیسے، سنہری گیت گاتا ہے یہ پانی سن رہے تھے. واہ واہ. اور واہ واہ. گزرتی، شکریہ، گزرتی عمر کے ہر ایک لمحے کی زبانی، گزرتی عمر کے ہر ایک لمحے کی زبانی، محبت رائے گانی، رائے گانی سن رہے تھے. ہاں ہاں. کیا واہ کہنے، واہ کیا واہ واہ. کہنے. واہ کیا واہ واہ. خوبصورت شعر ہے. شکریہ، بڑے. بہت شکریہ. گزرتی عمر کے ہر ایک لمحے کی زبانی، محبت رائے گانی، رائے گانی سن رہے تھے. میری گڑیا تیرے جگنوں ہماری ماؤں کے غم، ہم ایک دوجے سے بچپن کی کہانی سن رہے تھے. اور دو تین شعر ایک اور غزل کے میں سنا دیتی ہوں جی اپنی ارشاد، کرسی ارشاد. صدارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور پھر جی جی پلیز. جس طرح آج صحرا سامنے آ رہا ہے میرے، جس طرح سینہ صحرا پہ ہو دریا جاتا، جس طرح سینہ صحرا پہ ہو دریا جاتا، رقص کرتا دل وحشی کبھی گاتا جاتا. واہ واہ واہ. جس واہ واہ. طرح سینہ صحرا پہ ہو دریا جاتا، رقص کرتا دل وحشی کبھی گاتا جاتا. ماتم عشق پہ معمور ہوئے دیدہ و دل، ماتم عشق پہ معمور ہوئے دیدہ و دل، موسم سنگ ملامت نہیں جھیلا جاتا. واہ واہ. واہ واہ واہ. ماتم موسم سنگ ہمیشہ، ملامت نہیں جھیلا. ملامت کیا ماتم نہیں. کہنے. عشق پہ معمور ہوئے دیدہ و دل، موسم سنگ ملامت نہیں جھیلا جاتا. رات آتی ہے تو لگتا ہے کہ جان جاتی ہے، ہاں. رات آتی ہے تو لگتا ہے کہ جان جاتی ہے، چشم برباد سے ایک پل نہیں سویا جاتا. واہ واہ. بہت واہ. اعلیٰ. رات آتی ہے تو لگتا ہے کہ جان جاتی ہے، چشم برباد سے ایک پل نہیں سویا جاتا. اور ساجد بھائی شعر دیکھیے گا کہ اب ہمیں موسم جاں خود میں مگن رکھتا ہے، اب اب ہمیں ہمیں موسم جاں خود میں خود میں. مگن رکھتا ہے، یاد میں تیری بہت دن نہیں رویا جاتا. واہ واہ واہ. کیا کہنے، اب کیا کیا ہمیں کہنے. بات. اب ہمیں موسم جاں
خود میں مگن رکھتا ہے، خود میں یاد مگن میں رکھتا ہے. تیری بہت دن نہیں رویا جاتا، اور تم کہاں سے کوئی تعبیر چرا لاؤ گے، تم ہاں کہاں سے کوئی تعبیر چرا لاؤ گے، تم سے تو خواب دریچہ نہیں کھولا جاتا، کیا واہ کہنے کیا کیا تم کہنے. کہاں سے واہ. کوئی تعبیر چرا لاؤ گے، ہوں. تم سے تو خواب دریچہ نہیں کھولا کھولا جاتا. جاتا۔ اور پھر دیکھیے گا کہ وحشت عشق میں کوئی تو زیاں ہونا تھا، وحشت عشق میں کوئی تو زیاں ہونا تھا، اپنی آنکھیں جو بچا لیتے تو چہرہ جاتا، جاتا. واہ 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 واہ، واہ 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 واہ. بہت ہی اعلیٰ. واہ وحشت واہ واہ واہ. عشق میں کوئی تو زیاں ہونا تھا، ہونا تھا. واہ 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 واہ. اپنی آنکھیں جو بچا لیتے تو چہرہ چہرہ جاتا. جاتا، واہ واہ اس واہ. طرح سینہ صحرا پہ ہو دریا جاتا، رقص کرتا دل وحشی کبھی گاتا جاتا۔ بہت شکریہ، بہت ہی اعلیٰ، کیا کہنے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت اعلیٰ نوشی اپی، بہت اعلیٰ. وہ کہتے ہیں نا کہ نوشی گیلانی از نوشی گیلانی فار اے ریزن. تھینک یو ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی، یہ آپ سب کی محبتوں کے مزے ہیں۔ نہیں بھائی کے گلے شکوے، بڑا مزہ آ رہا تھا سن کے، پیار محبت، تو میں وہ از خود سے انہیں خود ہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ باقی ڈاکٹر صاحب کی محفل چل رہی ہو تو ہم آگے پیچھے ہو جائیں۔ سلام ٹو آل جی، اور خاص طور پر نیچے میں بہت یعنی جانی پہچانی کئی شکلیں دے رہا ہوں۔ صبا بہن بیٹھی ہے، فائزہ بیٹھی ٹھیک ہوئی ہے ہے، جی۔ فیصل بیٹھے ہیں، ڈاکٹر شہلا بیٹھی ہیں، منور صاحب بڑے عرصے بعد دیکھ رہا ہوں ان کو۔ بہرحال آپ انجوائنگ جی، ذرا سگنل ابھی راستے میں کہیں رکا ہوں تو تھوڑے سے سگنل بہتر ہوئے جی۔ بہت شکریہ اظہر بھائی، آپ نے وقت نکالا ہے اور آپ آئے ہیں، عزت بخشی ہے، رونق بخشی ہے۔ بہت شکریہ اظہر بھائی، آپ کے کہیں سگنل سٹیبل ہوں تو ہمیں بتائیے گا، ہم آپ سے ضرور کچھ سننا چاہیں گے. میں ساجد بھائی کے سنانے سے پہلے ایک سوال کی اجازت چاہوں گی عمر بھائی، کر لوں؟ جی جی ابھی بالکل، محفل آپ کی ہے، آپ صدارت پہ ہیں. مجھے بھول جاتا ہے بار بار۔ تو ساجد بھائی، یہ آپ کی شاعری اور کیونکہ آپ کی شاعری اور آپ کا پیشہ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم قدم ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں، تو مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس میں ظاہر ہے نہ سائیکیٹرسٹ ہوں نہ سائیکولوجسٹ ہوں، مگر میں اس میں اس کے ہیلپ ٹیمز جو ہوتی ہیں اس میں بہت عرصے سے پہلے امریکہ میں بھی اس سے وابستہ تھی، یہاں بھی ہوں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور آپ کے پاس اظہار کی طاقت ہے ہر پہلو سے، ایک جو آپ کا پیشہ ورانہ اظہار ہے، ظاہر علاج معالجہ، اور ایک جو آپ کا شاعری کے معاملے لطافت کے ساتھ، تو کبھی آپ کو خیال آیا کہ اس حوالے سے آپ کچھ جو ایک آن لائن یا شاعری کے حوالے سے یا کسی بھی طرح یا چھوٹے جیسی آپ کی شاعری میں ایک لطافت اور سادگی اور اثر پذیری ہے، اس کے ساتھ آپ ایسا کچھ سلسلہ شروع کریں؟ خلق کا قرض ہے، ہمارے یہاں تو جی جی ریکگنائز جی بھی نہیں ہوتی جی جی مینٹل ہیلتھ۔ ایک میرا بھی شامل کر لیں، ایک اکٹھا جواب دے دیں، چھوٹا سا میرا بھی اس میں جملہ شامل کر لیں کہ کیا آپ کو یہ جو ابھی نوشی نے سوال کیا اس کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو کیا محسوس نہیں ہوتا، ذرا زیادہ محسوس ہونا شروع نہیں ہو گیا کل سے، خاص طور پہ جب سے لائیو ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے اور آپ کو چھوٹے لوگ نظر آنا شروع ہوئے ہیں بڑی کرسیوں پہ، تو آپ کو یہ زیادہ محسوس ہونا شروع ہوگا کہ آپ کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے، اور آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈینری میجرز لینا پڑیں گے. کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ جی نہیں بھائی، میں دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی نوشی آپی، بالکل اس بارے میں نہ صرف یہ کہ احساس ہے، ادراک ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس بارے میں ارادہ بھی موجود ہے، کچھ اور تکنیکی اور کچھ
ادارہ جاتی مجبوریوں کی وجہ سے میں ویڈیوز جو ہیں وہ مجھے بہت دفعہ کہا جا چکا کہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی یا میرے پوڈ کاسٹ ہونے چاہیے یا ریلز ہونی چاہیے. ابھی میرے اسٹوڈنٹس نے کچھ زبردستی کے پچھلے 3-4 مہینے میں کچھ میرے لیکچرز یا ورکشاپس میں سے کلپس جو ہیں وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیے، اور وہ مجھے بھیج بھی رہے ہیں کہ جی اب ہم نے یہ ریکارڈ کر دیے ہیں، آپ اس کو شروع کیجئے کہیں. میرا ارادہ ضرور ہے، ممکن ہے کہ اس رمضان کے بعد انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جائے گا. آف کورس اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور جو نعیم بھائی بات کر رہے ہیں اس پر میں ایک انٹرسٹنگ سی ایک فیکٹ یہ شیئر کر دیتا ہوں کہ نعیم بھائی اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو کلینک میں ہم جو پاپولیشن دیکھتے ہیں نا، وہ تو وکٹمز ہوتے ہیں ریئل پیتھولوجیز کے، ریئل سائیکوپیتھولوجیز کے. وہ ریئل سائیکوپیتھولوجی والے تو ہم تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، وہ کرسیوں پر ہی رہتے ہیں، اور ان کی متاثرین جو ہیں ان کی ہم کسی نہ کسی طرح جو مدد کر سکتے ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش لگے رہتے ہیں. مگر اس پہ ارادہ ضرور ہے، انشاءاللہ اس پہ جلد ہی آپ کو کچھ سننے اور دیکھنے کو ملے. کیونکہ اب تو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہاں ہوتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. جی نوشی بالکل. نہیں ڈاکٹر نوشی شیلا اکثر کرتی رہتی ہیں یہاں پر سپیسز مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اور وہ جب بھی حکم کرتی ہیں میں ضرور آ جاتا ہوں، چاہے جتنا بھی لیٹ ہو، جتنا بھی تھکا ہوا ہو. وہ صدقہ جاریہ کے طور پر بھی آ جاتا ہوں کہ اچھا کوئی بھی سوالات ہوں، اور اکثر ہمارے وہ 2.5-3 گھنٹے کی سپیسز بھی رہی ہیں. فائزہ بھی کرتی رہی ہیں ارینج اس طرح کی کافی ساری ٹاکس پہ. تو یہاں تو جب بھی کوئی کہتا ہے میں بالکل سر تسلیم خم آ جاتا ہوں. علیحدہ سے خود سے اس پر مصروفیت اتنی زیادہ چل رہی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی وہی سمجھ لیجیے، اور کچھ باہر کی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ مارچ اپریل کے بعد ضرور. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا رہے گا. جون کر لیں سر، جون کے بعد. ہاں ٹو بی ایگزیکٹ جون کے بعد. مطلب میں نے تھوڑا سا کنفیوژن رکھا تھا، تم ساری بات کھول دیا کرو. یہ حج ہے نا جون میں، حج ہوتا ہے نا جی جون. جی ہاں جون میں حج کے بعد اچھا انشاءاللہ. اچھا اس میں آپ کو آسانی اور بھی ہو جائے گی کہ یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ بھئی آپ وکٹم ہی دیکھتے ہیں اور انہیں سال میں پہنچانے والے کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سامنے بھی نہیں آتے ہیں، لیکن اب مین جو کلپریٹس ہیں وہ آہستہ ایک ایک کر کے اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی علاج. نہیں، ڈومیسٹک لیول پر بھی مطلب کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ جو ہیں جو وہ ہے نا ہمارے گھر کا یونٹ، اس میں بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم بچے بڑے ہو جاتے ہیں 4-5 سال کی عمر سے. میں اتنے ڈاکٹرز کے سامنے کیا بات کر رہی ہوں، میں اسے مختصر کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ وہ پیرنٹس کو بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس نہج پہ جا رہا ہے. تو پھر جیسی بنیاد ہوگی وہی شخصیت رکھی جائے گی نا، بنے گی نا آگے جا کے، ویسے بالکل ہی ایسے ہمارے ہی بنے گی نا. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں پھر جب میں نے کچھ شعر سنانے ہیں تو میں آپ کو وہی والی غزل سنا دوں گا پہلے. میں آپ سے ایگزیکٹلی یہی کہنے لگا تھا کہ آپ اگر اسی سے شروع کر دیں ہمیں شغف ہے. چلیں میں ہمیشہ ارشاد. پہلے جی. دلوں سے خوف نکالا گیا تھا بچپن میں، ہاں ہاں ہاں، کیا اچھا لگا. دلوں سے خوف نکالا گیا تھا بچپن میں، ہمیں ہوا میں اچھالا گیا تھا بچپن میں. دلوں سے خوف نکالا گیا تھا بچپن میں، ہمیں ہوا میں اچھالا گیا تھا بچپن میں. میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں ہجرتوں کا دکھ. ہاں ہاں، کیا اچھا شعر ہے. بہت شکریہ. میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں ہجرتوں کا دکھ، مجھے بھی گھر سے نکالا گیا تھا بچپن میں. ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور تمہارے بعد مجھے تتلیوں سے خوف آیا. کیا اچھا مسئلہ ہے یہ، بہت کمال شکریہ. ہے. واہ واہ. تمہارے بعد مجھے تتلیوں سے خوف آیا، اگرچہ شوق یہ پالا گیا تھا بچپن میں. واہ. کیا کہیں. یہ صبر میری طبیعت میں ایسے آیا ہے، یہ صبر میری طبیعت میں ایسے آیا ہے، ہر ایک بات پہ ٹالا گیا تھا بچپن میں.
کیا واہ کہنے کیا کہنے واہ واہ، کیا کہنا واہ ساجد بھائی، سبحان اللہ. بہت شکریہ. وہ اب کسی سے سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، ہاں وہ اب کسی سے سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، جسے زیادہ سنبھالا گیا تھا بچپن میں. بہت اعلیٰ کیا کہنا، بہت سبحان اعلیٰ. اللہ واہ سبحان حسب حال ہے حسب بہت حال ہے. شکریہ بھیا. وہ اب کسی سے سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، جسے زیادہ سنبھالا گیا تھا بچپن میں، اور تمام عمر میری سوچ اس میں الجھی رہی. میری سوچ اس میں الجھی. تمام عمر میری سوچ اس میں الجھی رہی، میں جس فریب میں ڈالا گیا تھا بچپن میں. واہ واہ. کیا کہنے واہ کیا کیا کہنا، واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اور بتاؤں کیا جو تعلق ہے پتھروں سے میرا، بتاؤں کیا جو تعلق ہے پتھروں سے میرا، انہیں بھی گھر میں ابالا گیا تھا بچپن میں. ارے واہ ہوئے 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 ہوئے. سبحان کیا اللہ. بات واہ واہ واہ. کیا بات. کیا بہت دکھ شکریہ. ہے کیا بہت دکھ ہے. شکریہ. بہت شکریہ. اب وہ جو عمر جس کا کہہ رہے تھے، اس کے کچھ 4-5 اشعار میں اس کے سنا دیتا ہوں کہ ہمیں شغف ہے ہمیشہ سے نفسیات کے ساتھ، ہمیں شغف ہے ہمیشہ سے نفسیات کے ساتھ، عمل سے بڑھ کے عمل کے محرکات کے ساتھ. کیا کہنے یہ بھی کیا بہت کہنا. خوب. واہ جھڑکنا بات نہ سننا گلا دبا دینا، جھڑکنا بات نہ سننا گلا دبا دینا، میرا عمومی رویہ ہے خواہشات کے ساتھ. ارے واہ کیا کہنے کیا کہنا، کیا واہ کہنے واہ. بھائی کیا کہنے. واہ واہ واہ. پھر بتاؤ پھر بہت بتاؤ. شکریہ. جھڑکنا بات نہ سننا گلا دبا دینا، میرا عمومی رویہ ہے خواہشات کے ساتھ، واہ واہ اور واہ. تمام رشتوں کی میعاد ایک مقرر ہے. آہا. تمام رشتوں کی میعاد ایک مقرر ہے، اب اتنی عقل تو آتی ہے تجربات کے ساتھ. واہ کیا کہنا، کیا کہنے واہ واہ. کیا کہنے. بہت شکریہ. کیا بات ہے ساجد بھائی. بنا نہ پنجرا درختوں کی شکل کا ظالم، بنا نہ پنجرا درختوں کی شکل کا ظالم، نہ ایسے کھیل پرندوں کی نفسیات کے ساتھ. ارے واہ کیا کیا کہنا، کہنے واہ واہ. کیا اچھا شعر ہے بھائی. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. اچھا. بنا نہ پنجرا درختوں کی شکل کا ظالم، نہ ایسے کھیل پرندوں کی نفسیات کے ساتھ. اور اب آخر میں جو ارشد بھائی کو بہت پسند تھی، وہ اس کے کچھ اشعار ان کو یاد کرتے ہوئے، ان کی نظر میں نے کل اس میں سے 2-3 شعر لگائے بھی تھے کہ ظلم سہ کر بھی شکایت نہیں کر سکتا میں، آہا. ظلم سہ کر بھی شکایت نہیں کر سکتا میں، ایسے تکریم عدالت نہیں کر سکتا میں. کیا کہنے کیا کہنے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کو غلط فہمی تھی، کیا اچھا شعر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کو غلط فہمی تھی، اس کو انکار کی جرت نہیں کر سکتا میں. بہت اعلیٰ. واہ واہ واہ. واہ اور واہ. آپ سمجھے تھے غلامی میں رہوں گا راضی، آہا. آپ سمجھے تھے غلامی میں رہوں گا راضی، آپ سمجھے تھے بغاوت نہیں کر سکتا میں. کیا کیا کہنا، کہنے واہ واہ. بھائی کیا واہ کہنے کیا کہنے. آپ واہ. سمجھے تھے غلامی میں رہوں گا راضی، آپ سمجھے تھے بغاوت نہیں کر سکتا میں، اور راج کرتا ہوں کروڑوں کے دلوں پر دیکھو، آہا. راج کرتا ہوں کروڑوں کے دلوں پر دیکھو، آپ کہتے تھے حکومت نہیں کر سکتا میں. بہت واہ اعلیٰ واہ واہ. کیا بہت بات اعلیٰ جی بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب واہ. دوستوں کا بہت شکریہ. ساجد بھائی، اگر ایک منٹ میں کچھ دیر کے لیے آف ایئر ہو گیا تھا. اگر آپ نے وہ غزل نہیں سنائی کچھ نہیں کہتا، تو پلیز اس کے کچھ اشعار عنایت کیجیے. افضل بھائی آپ نے میری منہ کی بات چھین لی. میں کچھ اشعار، افضل بھائی آپ کے حکم. مدت ہوئی شعروں کے سوا کچھ نہیں کہتا، آہا. کیا بات. مدت ہوئی شعروں کے سوا کچھ نہیں کہتا، یعنی میں بجز ناز و ادا کچھ نہیں کہتا. کہنے
क्या कहते हैं, वाह वाह। और दरवेश, बहुत शुक्रिया। दरवेश तबीयत मुझे विरसे में मिली है। अरे वाह, दरवेश तबीयत मुझे विरसे में मिली है, मैं ठीक गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं कहता। आहा, क्या बहुत बात आला, है। क्या कहने, क्या कहने। आदा। अच्छा दरवेश जावेद भाई, तबीयत मुझे बहुत विरसे में मिली है, मैं ठीक गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं कहता। देता है कोई शोख बदन इज़्न जसारत। आहा, वाह। देता है कोई शोख बदन इज़्न जसारत, तू हाथ बढ़ा बंदे कबा कुछ नहीं कहता। वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत है। अब करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक। हम्म, करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक। बरहम हो तो गुस्से में वो क्या कुछ नहीं कहता। आहा, वाह। बड़ा आदा। बहुत शादीशुदा शेर आला। है। ये इंतहाई बहुत मैं घरेलू शेर कह रहा था, आपने शादीशुदा शेर कह दिया, एक ही बात। दरवाजी शेर है। जी चलिए जी। उसे जरा बेहतर इस्तेमाल दे देते हैं। बड़ा दरवाजी शेर। सुभान कर, अल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक, बरहम हो तो गुस्से में वो क्या कुछ नहीं कहता। और ए नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी। क्या शेर है, रोशी आप ही शेर सुनिएगा, कमाल। क्या प्यारा शेर, वाह, मिसरा ए कमाल नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, उजड़े हुए लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं आहा, कहता। वाह वाह, वाह वाह क्या वाह ए नेक क्या मनश, कहने। बहुत वाह शुक्रिया। वाह ए नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, उजड़े हुए लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता। और वाह। रोता है बहुत जो भी नया आए जहां में। रोता है बहुत जो भी नया आए जहां में, होता है कफस से जो रहा कुछ नहीं कहता। आहा, नहीं। आहा, वाह, वाह, बहुत अच्छे। और आखिरी वाह शेर है कि ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत। हम्म, हाय 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 ये हाय। ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, यूं है कि पुराने को नया कुछ नहीं कहता। आहा, हाँ, बहुत आला, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे उमर, बहुत आपकी इजाजत से मुझे भी एक डीएम में सिर्फ 2 शेर, वो फरमाइश आ आला। गई है, तो बस हम ज्यादा टाइम हमारे नहीं ले दोस्त रहा। हैं, आप जारी रखिए, हम सुनते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है। झूठ झूठ कहते हैं कहते हैं आवाज। कि आवाज लगा सकता है, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है। आहा, वाह, क्या कहने। वाह वाह, झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है। और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था। आहा, और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता छोड़ है। के जा आहा, सकते हैं, आहा, क्या वाह कहने, वाह वाह क्या कहने। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे रज़ाक से करती है मेरी भूख सवाल। आहा, मेरे रज़ाक से करती है मेरी भूख सवाल, क्या यही रिस्क के वादे को निभा सकता है। वाह क्या वाह, कहने, बहुत वाह आला, वाह वाह सुभान वाह वाह। क्या हाँ, यही बहुत है, क्या यही रिस्क के वादे को निभा सकता है। वाह वाह। और उसने क्या सोच के सौंपा है कहानी में मुझे। अल्लाह। आहा, उसने क्या सोच के सौंपा है कहानी में मुझे, ऐसा किरदार जो पर्दा भी गिरा सकता है। ये रात। आहा, आहा, वाह वाह क्या वाह, कहने, बहुत वाह आला, क्या कहने। वाह बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत और तुम न बहुत मानोगे मगर मेरे चले जाने पर। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत शेर है। बहुत शुक्रिया। तुम न मानोगे मगर मेरे चले जाने पर, एक ना एक रोज तुम्हें सब्र भी आ सकता है। आहा, वाह। बहुत क्या बहुत कहने, वाह बहुत वाह आला। बहुत शुक्रिया। बहुत सबका बहुत शुक्रिया। तुम मोहब्बत सह नहीं, हम मोहब्बत भी सह नहीं पाए, इसलिए मैंने इसको तुम कर दिया क्योंकि आपका शेर है। हम मोहब्बत भी सह नहीं पाए, फैज कहते थे और भी दुख है। आहा, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। ऐन मुमकिन है तेरा लम्स करामत कर दे, वरना पीतल सोना तो नहीं बनता है।
बहुत अरे हाँ, बहुत शुक्रिया। ये एक और बहुत नशिस्त होनी चाहिए, काफी नहीं हुई। नौशी आप ही बहुत इख्तिसार से काम लिया डॉक्टर साजिद रहीम ने, क्योंकि अभी तो हम शुरू हुए थे वो इनकी शायरी सुनना। दरअसल वो है ना कि आपने इन्हें बताया कि मुझे जरा जल्दी, तो इसलिए मुझे अंदाजा है कि साजिद भाई ने जी थोड़ा वक्त काम लिया। नहीं नौशी आप ही, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वक्त का मामला ना हो ना सर, तो मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस आपको पता है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जी यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मान बढ़ाया, आप आ जाइए हैं। और मेरे लिए इससे ज्यादा खूबसूरत तरीका कोई नहीं हो सकता था किताब की एनिवर्सरी का भी। तो मैं नईम भाई का, अफजल भाई का, नाहिद विर्क साहिबा का, आपका, सबा साहिबा भी आई हुई हैं, डॉक्टर शैला भी हैं, नौरीन साहिबा भी, राशिद भी मैंने अभी देखा है, डॉक्टर सीमा भी डॉक्टर हैं, सिन्हा भी नीलम, हैं। जी बिल्कुल, मैं नीलम भी मौजूद हैं, फायजा शुरू से हमारे साथ रही हैं। तो मेरी तरफ से तमाम दोस्तों के लिए मैं बहुत बहुत ममनून हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतना वक्त भी निकाला, इज्जत बख्शी, रौनक बख्शी, और जाहिर है कि आखिर में मजबूरन मुझे डॉक्टर उमर का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ जनाब मन। और अली तो खैर चले, अपना नौजवान है और बहुत अच्छा। अली थैंक यू। उमर क्या मामला और है, मजबूरन सबके सामने तो शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा उसका। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। सर आपका बहुत शुक्रिया, नौशी आप ही का बहुत शुक्रिया। और आपकी तरह आपने सबके नाम लिए, मैं भी सबके नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन सबके नाम ले नहीं पाऊंगा। नईम जरार भाई, अफजल खान भाई, नाहिद वर्क साहिबा, नौशी आप ही, डॉक्टर अली जो कि खामोश को होस्ट के तौर पे हमारे साथ शामिल रहे, लेकिन अपना बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। बहुत से लोग जो कि हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, सबा साहिबा, फायजा साहिबा और मुसरत आई थी, इसके अलावा भी हाँ, बाकी फायदा भी मोना आई थी। तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस महफिल में शामिल हुए, आप यहाँ मौजूद रहे। मैं उनका सबका नाम नहीं ले पाया, लेकिन उन सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस स्पेस में आए और आज इस किताब की इस सालगिरह को उसी तरह मनाया जिस तरह हमने किताब की लॉन्चिंग को मनाया था। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साजिद रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और नौशी आपी, आपका तो बहुत ही शुक्रिया कि आपने हमें ये वक्त दिया। और इस वजह से हमने स्पेस आज आपके वक्त के हिसाब से ही सेट की कि हम चाहते थे कि इसकी सदारत आप करें।